اما بعد، باب ما جاء فی الوضو۔ آج سے ہماری کتاب الوضو، وضو کا بیان وہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو باب ہے کہتے ہیں باب ما جاء فی الوضو، وضو کے متعلق جو آیا ہے وہ قول اللہ عز و جل، اور اللہ رب العزت کا فرمان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ اذا ہے، اذا کے بعد قمتم ماضی ہے، تو اذا ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، جب کھڑے ہونے لگو نماز کے لیے۔ فغسلوا، تو دھوو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت۔ وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دھوو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ تو یہ وضو کے یہاں پر قرآن کریم کی آیت کے اندر 4 اعضاء کا ذکر آیا ہے، اور بقیہ چیزوں کا احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کر کے بتایا ہے اور دکھایا ہے، تو احادیث کی روشنی میں آگے وضو کی ساری تفصیل بھی آئے گی۔ قال ابو عبداللہ وبین النبی، اور بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فرض الوضوء، کہ فرض وضو، مرتن مرتن، ایک بار اعضاء کو دھونا، وتوضا ایضا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، مرتین، 2 بار بھی، وثلاثا، اور 3 بار بھی، یعنی اعضاء کو 2 بار بھی دھویا، 3 بار بھی دھویا، اور کم از کم ایک بار دھونا فرض ہے۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى 3، 3 سے زیادہ نہیں دھویا۔ تو بعض لوگ چہرے کو بار بار دھوتے جاتے ہیں، پاؤں کو بار بار دھوتے جاتے ہیں، تو 3 سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ وَكَرِهَ اہل العلم، اور اہل علم نے ناپسند کیا، الاسراف فی، اس میں اسراف یعنی حد سے بڑھنا، 3 سے بڑھنا، وَيُجَاوِزُ، اور یہ کہ وہ قراس کرے، فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، جیسا کہ آپ نے 3 تک دھویا ہے تو 3 سے زیادہ اعضاء کو نہیں دھونا۔ باقی حدیث ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، صرف اکتفا کرتے ہیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔